السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حج کے دوران کچھ پابندیوں کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے، انسان کی زندگی میں دو ایسے مواقع ہیں جب حلال چیز بھی حرام قرار دی جاتی ہے۔ ایک تو نماز ہے، نماز میں ہر طرح کی کھانا پینا، حلال چیز کا کھانا بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح حج کے دوران اور خاص طور پر جب انسان احرام کی حالت میں ہو تو بہت سی پابندیاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، جس کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعار کی اور نہ حرمت والے مہینے۔ دو چیزوں کا ذکر فرمایا اس میں کہ ایک تو شعائر جو ہے شعیرہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے امتیازی علامت، جو اسلام میں اس کا جو حکم ہے، یعنی حرمات اللہ تعالیٰ کی جو حرمات ہیں، یعنی جن کی حرمت، یعنی جس کی تعظیم اللہ کی طرف سے مقرر کر دی جائے، ادب تعظیم اس کی۔ اور حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی خواہش کے مطابق حلال مت کر لیا کرو، یعنی اللہ فرما رہے ہیں۔ ولل حدیٰ، اور دوسرے فرمایا نہ حدی کے جانور، حدی کہتے ہیں اس جانور کو جو قربانی کے لیے مخصوص کر دیا جائے، اور عرب میں اس وقت لوگ قربانی کا جانور ساتھ لے کر آتے تھے، یعنی اس جانور کی بھی بے حرمتی کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ولل قلائد، قلائد یعنی وہ جانور جن کی یعنی وہ چھوڑ دیتے تھے، اس کے گھر میں پٹا ڈال کر، یہ نشانی ڈال کر کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو اس کو ولل قلائد، تو جن کی گردنوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں جن جانوروں کے، ان کو بھی، یعنی ان کی بے حرمتی کرنا بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ عازمین بیت الحرام کی عزت، یعنی حجاج کرام جو ہیں ان کی عزت اللہ رب العزت نے، یعنی ان کی عزت نہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کے نیت سے نکلتے ہیں، اللہ کے گھر کا جو سفر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حجاج کرام جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ مکہ مکرمہ سے، جب جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف یا کسی اور حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے ایک بڑے بڑے بورڈ نصب ہوتے ہیں جن پہ لکھا ہوا ہوتا ہے مرحبا بضیوف الرحمن، کہ ان جو مہمان ہیں اللہ کے، یعنی حجاج کو اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے، ان کو خوش آمدید۔ آگے فرمایا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یبتغون، وہ طلبگار ہیں، فضلا من ربهم، اپنے اللہ کے فضل کے، ورضوانا، اور اس کی رضا کے، اس کی خوشنودی۔ کیوں حجاج کرام کی عزت اور حرمت کو کیوں اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا
کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں اور وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تو لہٰذا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کی عزت و حرمت کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کرو۔ یا اس میں حلال ہونے سے مراد کہ احرام سے نکل آؤ، فرمایا کہ جب تک تم احرام میں ہو اس وقت تک کوئی کسی قسم کا تم شکار نہیں کر سکتے، البتہ جب تم یعنی عمرے سے فارغ ہو جاؤ یا حج مکمل ہو جائے تو اس سے فارغ ہو جاؤ، احرام کھول دو، اس یعنی احرام کی صورت میں آپ کسی بھی جاندار کو، بلکہ ایون کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کسی ہرے بھرے درخت کو توڑنا، کسی جانور کسی یعنی شکار کے بغیر بھی کسی جانور کو مارنا جو ہے اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے شنعان قوم، کسی قوم کی دشمنی، یعنی تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ان صدوکم، کہ تم روکو عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ بات بھی حرام ہے کہ تمہاری جو دشمنی اگر کسی سے ہے تو اس کو بھی تم مسجد حرام کی طرف آنے سے روکو، ان تعتدوا، یا ان پر زیادتی کرنے لگو۔ یعنی اہل مکہ جو تھے انہوں نے 6-7 برس تک جو ہے مسلمانوں کو عمرے اور حج کی اجازت نہیں دی تھی، یہاں تک کہ سن 6 ہجری کو جب مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صاحب حج کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں مسجد جانے سے روک دیا گیا، رستے میں ہی روک دیا گیا، نہیں جانے دیا۔ یا تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جو کر لیا تم ان کے ساتھ یہ دشمنی، کسی بھی کے ساتھ بھی دشمنی نہ لو، اگر تمہاری ذاتی عداوت ہے تو کسی کو مسجد حرام کی طرف، حرم پاک کی طرف آنے سے نہ روکو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، یعنی جو تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ گناہ اور ظلم کے جو غلط کام ہے ان میں ایک دوسرے کی سپورٹ نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، اگر کوئی اول تو کرو، تم خود بھی نہ کرو، اور جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے ہیلپر نہ بنو، مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والے ہیں، یعنی اللہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ تمہیں سخت عذاب دیں۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کہ یعنی کیسے ہی اچھے اور پیارے انداز میں اور سادہ انداز میں اللہ رب العزت نے یہ حج کے دوران اور حج پر ہونے والے اور حاجیوں سے متعلق جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت اس آیت مبارکہ میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔